هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم والله غفور رحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. حضرات محترم، اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی تھی کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے. اور پچھلی صورتوں میں بھی ان کا آغاز اسی طرح ہوا کہ اللہ اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ یہ کتاب نازل کرنے والا میں ہوں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا کہ جب ایک انسان کے ذہن میں ضد ہو کہ میں نے بات کو تسلیم نہیں کرنا تو پھر اس کے لیے ایک نہیں ہزار بہانے بازیاں ہوتی ہیں. یہ کفار کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کا جواب نہیں دے سکے، بلکہ جب بھی کوئی آپ بات کرتے اور بڑی ہی معقول بات ہوتی تو یہ جب اس کا جواب نہیں دے سکتے تو الزام تراشیوں پہ اتر آتے. کبھی آپ کو کہتے کہ آپ شاعر ہیں، یہ اشعار آپ بناتے ہیں، اللہ نے اس کا بھی رد کیا کہ وما ہوا بقول شاعر. پھر کہنے لگے کہ آپ نے دل کی بات بوجھ لی ہے اس لیے آپ کاہن ہیں، تو آپ نے اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے. تو یہاں بھی جب ان کے پاس جواب نہیں تھا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی تھی اور اس کے دلائل بیان کیے جاتے تھے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس حق آ گیا کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے. یعنی اس کا جواب نہیں بن پڑا. اللہ نے چیلنج کیا اگر یہ انسان کا کلام ہے تو فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، جتنے بھی تمہارے کوئی معاون مددگار بن سکتے ہیں بنا لو، ایک صورت بنا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. اور یاد رکھیں یہ نہیں کہ کسی نے کوشش نہیں کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص تھا جس بدبخت نے بعد میں نبوت کا دعویٰ بھی کیا، مسلمہ، جسے کذاب رسول اللہ نے کہا کہ اس کا نام ہی مسلمہ کذاب پڑ گیا کہ جھوٹا مسلمہ جو ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کے نبوت کے دعوے سے پہلے کی بات ہے. حضرت عمر بن عاص اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ یمامہ گئے. یمامہ ریاض کے پاس اس وقت ایک باقاعدہ شہر تھا. یہ اس شہر میں بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا. تو یہ اپنے تجارتی کام پہ یمامہ گئے تو انہیں پتہ چلا کہ مکے سے ایک بندہ آیا ہے. انہوں نے اسے بلایا. عمر بن عاص گئے تو اس وقت حضرت عمر بن عاص مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس کے باوجود عرب یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ یہ کلام ایسی ہے جس کا جواب نہیں ہو سکتا. مسلمہ نے پوچھا کہ عمر کہاں سے آئے ہو تم؟ انہوں نے کہا مکہ سے. پہلے نام پوچھا، پھر کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک شخص ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا ہاں. کہا اس پہ کوئی نئی بات اتری ہے؟ تو انہوں نے ان کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی کہ میں نے یہ چیز سنی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہنے لگا یہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں. انہوں نے کہا کیسے؟
کہنے لگا یا وبر یا وبر فإنهم أذنان والصدر، اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، تیرے بڑے کان ہیں اور چھوٹا سا سینہ ہے۔ تو کہنے لگا دیکھو میں نے بنائی یا نہیں؟ حضرت عمر بن عاص خاموش ہو گئے۔ کہنے لگا کچھ اور بھی آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ یہ کہنے لگا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل۔ تو پھر اس کے بعد کہنے لگا فإنہم خرطان طویل، اس طرح کے لفظ اس نے بولے، اور اس کا جسم بہت بڑا اور اس کی سونڈ لمبی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو کہنے لگا دیکھو میں نے بھی بنا لی۔ عمر بن عاص کہنے لگے واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں بھی یہ بات جانتا ہوں، تو بھی یہ بات جانتا ہے کہ تو بہت بڑا کذاب ہے، یہ قرآن کے مقابلہ نہیں ہو سکتا جو تو بات کر رہا ہے۔ تو جانوروں کی جسموں کی ساخت بیان کر رہا ہے اور اس میں انسانی زندگی کی ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ یہی وقت تھا جب حضرت عمر بن عاص کے ذہن میں آیا کہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیلنج دیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں کہ پھر اگر یہ جادو کہنے کے بعد کہتے ہیں ام یقولون افترا، یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود گھڑا ہوا ہے، اللہ نے اپنے نبی سے کہا کل انہیں فرما دیجئے ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر یہ میں اپنے پاس سے جھوٹ باندھوں اللہ پر تو تم اللہ کے ہاں میرے لیے کسی مدد کے کسی بھی معاملے کے مالک نہیں ہو اگر اللہ مجھے اس بات پہ پکڑ لے۔ سورۃ حاقہ میں بلکہ اللہ نے بڑا سخت کلمہ فرمایا، کہا وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَكَابِرِ، اگر یہ نبی اپنے پاس سے کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، میں انہیں دائیں بائیں لٹا لوں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ان کی شارہ کاٹ دوں، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، دنیا میں کون ہے جو مجھ سے پوچھے کہ اللہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ یہ اتنی بڑی بات کر دی کہ اگر میں اللہ پہ افترا باندھوں تو اللہ کے ہاں تم کسی بھی چیز کے مالک نہیں۔ ہوا اعلم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم اس معاملے میں کہہ رہے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے معاملے میں تم جو کہتے ہو یا جو میں کہتا ہوں اللہ اس بات کا گواہ ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر فرمایا کل انہیں کہہ دیجئے مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بے شمار رسول آئے اپنی قوموں کے اندر، انہوں نے کہا لیکن ایک بات یاد رکھو وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کا اختیار ہے آپ کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ خود کہیں، کیا کہیں؟ ما یفعل وما ادری ما یفعل بی، میں نہیں جانتا میرے ساتھ معاملہ کے یا کیا پیش آنے والا ہے، ولا بکم، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا پیش آنے والا ہے۔ ان اتبع، مجھے تو حکم ہے میں اس کے مطابق چلتا ہوں کہ میں اتباع کرتا ہوں الا ما یوحا الیہ، جو وحی آتی ہے میری طرف میں اس کے مطابق بات کرتا ہوں، اپنے پاس سے ایک بات بھی نہیں کرتا۔ جو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں ان وما انا الا نذیر مبین، میں تمہیں بتا دوں میں تو صرف تمہیں صاف ڈرانے والا ہوں، تمہیں متنبع کرنے والا ہوں۔ آنے والے وقت میں کل قیامت قائم ہوگی، اس وقت تمہیں اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے، نیک لوگوں کو اچھی
نعمتوں سے نوازا جائے گا، برے لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ میں تو یہ ساری باتیں بتانے آیا ہوں، یہ میری اپنی بات نہیں، جو اللہ مجھے وحی کرتے ہیں اس کے مطابق کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے نبی کی باتوں